پہلی گرا تمہارے ذہنی سکون کے خلاف، دوسری گرا تمہاری طاقت کے خلاف۔ یہ بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کالے جادو کی۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے چین کیوں تھی؟ یہ کوئی عام بیماری نہیں لگتی تھی، یہ وہ بوجھ تھا جو جسم پر محسوس ہوتا تھا۔ دل پریشان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید دعا فرمائی، اے اللہ رحم فرما، اور پھر وہ پیغام آیا۔ یہ ہے اس علاج کی بات جو آسمان سے نازل ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جبرائیل علیہ السلام علاج لے کر آئے، جادو کا توڑ۔ اللہ اکبر! بالکل ویسا ہی کنگھا، بال اور 11 گرہیں مل گئی جیسا بتایا گیا تھا۔ یہ سورۃ الفلق کا معجزہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اللہ نے اس پوشیدہ حملے کو ہونے کیوں دیا؟ اس کے پیچھے پوری کہانی کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات، 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ سورت ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ ایک شخص لبید ابن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پھیل رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ اب اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جادو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالوں کے ذریعے جادو کیا۔ پہلی گرا تمہارے ذہنی سکون کے خلاف، دوسری گرا تمہاری طاقت کے خلاف۔ جب تکلیف بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے، اور وہ ایک پرانے کنویں میں چھپایا گیا ہے جس میں کنگھا، بال اور 11 گرہیں ہیں۔ پھر وہ چیز اسی طرح ملی، بالکل جیسی دیکھی گئی تھی۔ اب آئیے اس صورت کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ غور کریں، صبح کے رب سے پناہ کیوں؟ اس لیے کہ اصل صبح کا مطلب ہے اندھیرے کو چیر کر روشنی نکلنا۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ رب ہے جو گہری سے گہری رات سے نئی امید اور زندگی نکالتا ہے۔ یعنی ہم اعلان کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ کسی کمزور طاقت پر نہیں، ہماری پناہ اس رب کے پاس ہے جو نا امیدی کو چیر کر راہ نکالتا ہے۔ دوسری آیت، ہر اس شے کی برائی سے جسے اس نے پیدا کیا۔ یعنی ہم صرف اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو ہر چیز کے شر سے بچا سکتا ہے، چاہے جنگلی جانوروں کا خطرہ ہو یا زمین کے نیچے چھپا شر۔ اللہ کی پناہ سب پر غالب ہے۔ تیسری آیت، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ جب مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے تو نہ صرف ظاہری خطرات بڑھ جاتے ہیں بلکہ روحانی خطرات بھی اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ یہ وقت شیطان کے لیے کھلا میدان ہے۔ اس لیے یہ آیت سکھاتی ہے کہ ہمیں رات، غفلت اور روحانی اندھیروں سے اللہ کی روشنی کے ذریعے ہی حفاظت مل سکتی ہے۔ چوتھی آیت، اور گرہوں پر پھونکنے والی جادوگرنیوں کے شر سے۔ یہ جادو کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ وہ عورتیں جو پوشیدہ طریقوں سے شیطان کی مدد لے کر دوسروں کی صحت، نیت یا رشتوں پر اثر ڈالتی ہے، یہ ایسا شر ہے جسے انسان اپنی عقل سے نہیں روک سکتا۔ اس کا علاج صرف اور صرف اللہ کے کلام سے ممکن ہے۔ پانچویں آیت، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد ایسی روحانی بیماری ہے جو جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اس کی کامیابی کیسے بڑھ رہی ہے، اس کا رزق ہم سے زیادہ کیوں ہے؟ یہی حسد نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر نعمت کو صرف اللہ کی پناہ سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، سورۃ الفلق آج کی زندگی میں کیوں اہم ہے؟ 1400 سال گزر گئے، لیکن آج یہ سورت پہلے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنی ترقی ہوئی ہے اتنے ہی زیادہ شر پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو 3 طرح کے دشمنوں سے بچنا ہوتا ہے۔ پہلا، ظاہری شر۔ دوسرا، پوشیدہ شر یعنی جادو، حسد، نظر۔ تیسرا، باطنی شر یعنی نفس، وسوسے اور گناہ۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 4 قل پڑھتے، ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی جن کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دونوں سورتیں پڑھی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اگر آپ کو قرآن کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی یہ کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں بتائیے کیا آپ آج سے یہ سورت سنت کے طریقے سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔